بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کے یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد کی خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دے دیا کہ میرا جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میرا دل اور میری جان محمد اور اس کے خدا کے پاس میں گروی رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اس کو بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ امیہ نے تڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی تو بے دینی کا مزہ چکھ، میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، اور کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اتنے ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں بڑھاتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات اس غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ سے فرمایا کہ اس بےکس اور مظلوم پہ اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ تو اس پر امیہ نے انتہائی حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کو نہیں مانتا۔ ابوبکر صدیق نے اس کے جواب نے کافی افسردہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو سمجھایا کہ اس پہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑنا یہ تیری شایان شان نہیں ہے۔ تو اس پر امیہ نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو تم اس غلام کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو اس کی کیا قیمت لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاس رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ صدیق اکبر تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے۔ امیہ نے اس کے ساتھ 40 رکیہ چاندی کی بھی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گیا۔ حضرت بلال جو کہ نہایت نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب آپ نے دعوت توحید دی تو حضرت بلال نے فوراً قبول کر لی اور یوں آپ صدیق الاولین کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے آپ کی خدمت بجا لاتے تھے۔ حضرت بلال غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا تھا۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت دلنشیں تھی
اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چلے آتے تھے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت سے جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخر اختیار کیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور مدینے میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد کرتے تھے، ہر وقت پیارے نبی کی یاد آپ کو ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ لیکن ابوبکر صدیق نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی شرط قبول کی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں گے تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عہد نبوی کی مبارکیات تازہ ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، لیکن ایک دن آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت بے چین کر دیا اور آپ فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور وہیں حضرت امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو، اور ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی نہیں دیکھنے میں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں موجود ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں بہت خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے دوستو، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حضرت بلال کی صفات میں سے کچھ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔